السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، حضرت ابن طاؤس علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت طاؤس بن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ بیمار ہوا تو ان میں سے ایک بیٹے نے کہا، یا تو تم تینوں والد کی دیکھ بھال کرو اور ان کی میراث میں سے اپنے لیے کچھ حصہ نہ لو، یا میں ان کی اس بیماری میں دیکھ بھال کرتا ہوں اور ان کی میراث میں سے کچھ حصہ نہیں لوں گا۔ ناظرین، میراث اس جائیداد کو کہتے ہیں جو مرنے والے کی طرف سے حقداروں کو ملتی ہے۔ تو تینوں بھائیوں نے کہا، تم والد کی دیکھ بھال کرو اور میراث میں سے کچھ حصہ نہ لو۔ چنانچہ وہ لڑکا اپنے والد کی دیکھ بھال کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اس نے اپنے وعدے کے مطابق میراث میں سے کچھ حصہ نہ لیا۔ ایک رات اس لڑکے نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے لڑکے، تم فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں سے 100 دینار لے لو۔ تو لڑکے نے پوچھا، کیا اس دینار میں برکت ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکے نے اپنا خواب اپنی بیوی کو سنایا۔ بیوی نے کہا، تم ان دیناروں کو لے لو، کیونکہ اس میں برکت یہ ہے کہ ہم ان پیسوں سے نئے کپڑے خریدیں گے اور اچھی زندگی بسر کریں گے۔ مگر لڑکے نے انکار کر دیا۔ اگلی رات پھر اس نے خواب میں کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے شہزادے، تم فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں سے 10 دینار لے لو۔ لڑکے نے پوچھا، کیا اس میں برکت ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح اس نے پھر اپنی بیوی کو خواب سنایا تو بیوی نے پہلے کی طرح کہا، مگر اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ تیسری رات پھر اس نے خواب میں سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے لڑکے، تم فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں سے 1 دینار لے لو۔ لڑکے نے پوچھا، کیا اس 1 دینار میں برکت ہے؟ تو جواب ملا، ہاں، اس میں برکت ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا اس جگہ پر گیا اور وہاں سے وہ دینار لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بازار میں اسے ایک آدمی ملا جس کے پاس 2 مچھلیاں تھیں۔ لڑکے نے پوچھا کہ ان مچھلیوں کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک مچھلی 1 دینار کی ہے۔ لڑکے نے 2 دینار کے بدلے دونوں مچھلیاں خریدیں اور آگے چل پڑا۔ جب گھر پہنچ کر اس نے مچھلی کا پیٹ کاٹا تو دونوں مچھلیوں میں سے ہر ایک کے پیٹ میں ایک ایسا نایاب اور عمدہ موتی نکلا جیسا موتی پہلے کبھی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین، ادھر اس وقت کے بادشاہ نے ایک شخص کو ایسا ہی موتی تلاش کرنے اور اسے خریدنے کے لیے بھیجا، اور وہ موتی اسی لڑکے کے پاس ملا۔ لہٰذا اس لڑکے نے وہ موتی سونے سے لدے ہوئے 30 خچروں کے بدلے میں بیچ دیا۔ جب بادشاہ نے وہ موتی دیکھا تو وہ کہنے لگا، اس موتی کا فائدہ اسی وقت ہے جب اس کے جیسا ایک اور موتی ہو۔ لہٰذا بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس کے جیسا ایک اور موتی تلاش کرو، اگرچہ اس کی ڈبل قیمت دینی پڑے۔ چنانچہ خادم پھر اس لڑکے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو موتی ہم نے تم سے خریدا تھا اسی کی طرح اگر ایک اور موتی آپ کے پاس ہو تو ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کی ڈبل قیمت دیں گے۔ لڑکے نے پوچھا، کیا تم سچ میں اس موتی کی ڈبل قیمت دو گے؟ خادموں نے کہا، ہاں ضرور، کیونکہ یہی بادشاہ کا حکم ہے۔ چنانچہ اس لڑکے نے دوسرا موتی ڈبل قیمت یعنی سونے سے لدے ہوئے 60 خچروں کے بدلے میں بیچ دیا۔ تو ناظرین، اس لڑکے نے اپنے والد کی میراث میں سے کچھ بھی حصہ نہ لیا، مگر اس نے بیماری کی حالت میں اپنے والد کی خدمت کی، اور وہ ایسے مال کو بھی لینے سے بچا جس میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے والد کی خدمت کرنے پر اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے سونے کا مالک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔